جاءت القبیلۃ کلها جمعا کتعا بتعا بصعا، جو متکلم نے مثنیٰ استعمال کیا ہے تو وہ اس نے سہون یا غلطی سے نہیں کر لیا، بلکہ واقعتاً جو تثنیہ اس نے بولا ہے اس میں دونوں افراد مراد ہیں۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، سب کے سب مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدے کا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ الفاظ قرآن کریم میں نقل ہوئے ہیں کہ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، سب کے سب مل کر۔ اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو جو سجدہ کا فاعل ہے وہ سمپلی ملائکہ ہے، اور بتانا یہی مقصود ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد ایک لفظ مزید لایا گیا ہے کلہم، جس کا مقصد اس بات کی تاکید کرنا ہے کہ وہ سب کے سب فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں شامل تھے۔ اگرچہ ملائکہ کا اپنا لفظ بھی تو جمع ہے نا، تو جمع میں سب شامل ہوتے ہیں، جب ہم ایک گروپ کا نام لیتے ہیں تو اس میں سبھی آتے ہیں، لیکن کسی کو وہم نہ ہو اس بات میں کہ کوئی فرشتہ شاید رہ گیا سجدے سے، تو اس لیے تاکید لائی گئی کلہم کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، اور پھر کل کی مزید تاکید کے لیے اجمعون کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اس اسلوب کو ہم زبان میں تاکید کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کہیں یا کوئی بھی معنی آپ بتائیں اور پھر اس کی تقویت کے لیے ایک اور لفظ لائیں، یا جو مخاطب ہے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کبھی کہ وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا یا کسی وہم کا شکار ہوگا یا شک کرے گا، تو آپ اس کے شک یا وہم یا بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے جو اسالیب کلام میں اختیار کرتے ہیں اسے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اسے ہم تاکید کہتے ہیں۔ تاکید جو ہے عربی میں کئی طرح سے لائی جاتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس تاکید کو ڈسکس کریں گے اسپیسیفکلی کہ جو الفاظ کے ذریعے یعنی کچھ مخصوص الفاظ کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ تاکید کے ٹاپک ہم توابع جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اسی کے ذیل میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں توابع کو پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی وہ اسما جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور اسم کے اعراب کو فالو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نعت کو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تاکید کو سمجھیں گے، تاکید کی جو مختلف ٹائپس ہیں، اس کے لیے مختلف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان الفاظ کے استعمال کے کیا قواعد ہیں یہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے کل پڑھا ہے اس کے متعلق ایک سوال ہے آپ کے لیے، یہ اس سوال پہ آپ نے غور کرنا اور اس کا جواب جو ہے وہ بعد میں ضرور دینا ہے کہ کل جو ہم نے نعت پڑھا تھا، نعت کی دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ نعت حقیقی ہے اور ایک نعت سببی ہے۔ تو اس آیت میں آپ نے بتانا ہے کہ یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، اس میں کون سی نعت استعمال کی گئی ہے، نعت حقیقی یا نعت سببی؟ اس کا جواب آپ بعد میں دے دیجئے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور توابع کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ توابع سے مراد 4 اسماء ہیں۔ نعت یہ اپنے منوط کی اتباع کرتی ہے، تاکید جو ہے یہ مؤکد کی اتباع کرتی ہے، بدل مبدل من کی اتباع کرتا ہے، اور معطوف معطوف علیہ کی اتباع کرتا ہے۔ تو جو لفظ اتباع کر رہا ہے اسے ہم تابع کہتے ہیں، اور جس کے اعراب کو وہ فالو کرتا ہے اسے ہم متبوع کہتے ہیں۔ جیسے منعوت یا موصوف متبوع ہے اور نعت اس کی تابع ہے۔ اسی طرح آج جو ہم توکید یا تاکید پڑھیں گے تو یہ لفظ تابع ہوتا ہے، اور جس کی تاکید یہ کرتا ہے آ کے یہ اسی کے اعراب کو فالو کرتا ہے اسے ہم مؤکد کہتے ہیں۔ تو تاکید کا جو متبوع ہے وہ ہوتا ہے مؤکد۔ تاکید اب 2 طرح کی ہوتی ہے زبان میں، ایک ہے جیسے ہم تاکید لفظی کہتے ہیں۔ تاکید لفظی سے مراد ہے کہ کسی لفظ کی تکرار یا کسی کلام کی تکرار سے تاکید کے معنی پیدا کیے جائیں، اور یہ اسلوب ہر زبان میں کامن ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی بات پہ زور دینا چاہیں تو اس کا ایک سادہ طریقہ اپنی بات کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں جس لفظ پہ زور دے رہے ہیں اس لفظ کو کئی دفعہ ادا کرتے ہیں، یا اگر ایک پوری بات پہ آپ نے تاکید کرنی ہے تو آپ اس جملے کو دوہرا دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں حضر حامد حامد، تو یہاں حامد پہ آپ تاکید کر رہے ہیں کہ حامد آیا ہے، حامد آیا ہے، یعنی آپ اگر سامنے والے کو لیٹ سے یقین نہیں آ رہا کہ نہیں حامد اس وقت کیسے آ سکتا ہے، یا اسے لگ نہ رہا ہو کہ آپ کی بات درست ہے، تو آپ فاعل جو اسم ہے یہاں پہ حامد
اس کی تاکید لا رہے ہیں، اس کی تکرار کر کے کہ بھائی مجھے کوئی مغالطہ نہیں ہے، میں واقعی تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ حامد ہی آیا ہے، حامد آیا ہے، یعنی وہی آیا ہے۔ اسی طرح آپ کبھی کسی فعل کی تکرار کر سکتے ہیں، جیسے حضر حامد، کہ آ گیا حامد، تو یہاں آپ حضر کے لفظ کی تاکید کر رہے ہیں اس کی تکرار کے ذریعے۔ اسی طرح کبھی آپ ایک مکمل جملے کی تکرار کرتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں، جیسے حضر حامد، کہ حامد آیا، تو یہاں آپ نے اس جملے کی تکرار کی، اسے 2 دفعہ بولا اور اس کے ذریعے آپ نے تاکید پیدا کی ہے کلام کے اندر۔ تو تاکید کی یہ والی جو ٹائپ ہے اسے تاکید لفظی کہتے ہیں، اور یہ سمپل ہے، ہر زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، بس اس میں یہ ہے کہ کسی لفظ کی یا کسی جملے کی تکرار ہوگی۔ تو اگر تو لفظ کی تکرار ہوتی ہے، جیسے اوپر حامد میں اسم کی تکرار ہوئی ہے، تو پھر جو 2 لفظ مکرر آ رہے ہیں ان دونوں کا اعراب ظاہری بات ہے ایک ہی ہوگا، جیسے حامدن جو پہلا ہے یہ مؤکد ہے، یہ مرفوع ہے، تو دوسرا حامد بھی مرفوع آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سیم اسم یوز کرتے ہیں 2 دفعہ تو ان کا اعراب ایک ہی رکھیں گے۔ لیکن جو زیادہ ڈیٹیل جس میں ریکوائرڈ ہے اور جسے آج ہم پڑھیں گے تفصیل سے، وہ تاکید کی دوسری ٹائپ ہے جسے ہم تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تو توکید المعنوی، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ جو کلام میں معنی ہے یا جو بات آپ نے کہی ہے، آپ اس بات میں زور پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کسی لفظ کی تکرار کے ذریعے، یعنی لفظی تاکید نہیں ہے کہ آپ نے کسی لفظ کی تکرار کی ہے، بلکہ آپ نے کوئی اسلوب ایسا اختیار کیا ہے زبان میں جس کے ذریعے آپ نے معنی میں تاکید پیدا کر لی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنے معنی کو مؤکد کیا ہے، اسے تقویت پہنچائی ہے۔ مثال کے طور پہ حضر حامد النفس، تو یہاں یہ جو نفس ہے یہ آ کے تاکید کر رہا ہے حضر حامد کے معنی میں کہ حامد خود آیا ہے، حامد بذات خود آیا ہے، یا حامد بنفس نفیس آیا ہے۔ تو یہاں نفسہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس نے اس سے پہلے والے معنی کی تاکید کی ہے۔ اس طرح کی تاکید کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، تکرار نہیں ہے لیکن اس معنی میں ایک شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ لقیت الرجلین کلیہما، میں 2 آدمیوں سے ملا۔ لقیت الرجلین، اگر صرف میں اتنا کہوں تو اس سے مراد ہے کہ میں 2 آدمیوں سے ملا۔ کلیہما کے ذریعے میں اس معنی میں تاکید لا رہا ہوں کہ میں دونوں آدمیوں سے ملا، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی کم نہیں تھا، میری ملاقات دونوں سے برابر ہوئی ہے۔ تو یہاں آپ نے کلیہما کے ذریعے اس معنی کو مؤکد کر دیا، تو کلیہما کے ذریعے آپ نے اس معنی میں تاکید پیدا کی ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں سلمت علی الرجال کلہم، کہ میں نے سب مردوں کو سلام کیا، یعنی جو بھی حاضرین مجلس تھے، میں نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو سلام کیا اور کسی کو چھوڑ دیا، بلکہ میں نے سب کے سب مردوں کو سلام کیا۔ تو یہاں کلہم کے ذریعے آپ نے الرجال کے معنی میں تاکید پیدا کی ہے۔ اس طرح کی تاکید کو ہم تاکید معنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تاکید معنوی کچھ مخصوص الفاظ کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، جن میں سے جو زیادہ استعمال میں رہنے والے لفظ ہیں وہ یہ 9 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے نفس، دوسرا ہے عین، تیسرا لفظ ہے کلا، چوتھا لفظ ہے کل، پانچواں لفظ جمیع، چھٹا ہے اجمع، ساتواں لفظ ہے اقطع، آٹھواں ہے ابتع، اور نواں لفظ ہے ابصع۔ یہ تمام الفاظ عربی میں تاکید کی غرض سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ادوات التاکید کہہ رہے ہیں۔ تو ان الفاظ کا مقصد ہی زبان میں کسی اور لفظ کے معنی میں تاکید کرنا، اس لیے ہم انہیں ادوات تاکید کہتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چل کے ہم ان میں سے ہر لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نفس اور عین کو دیکھیے۔ نفس اور عین یہ دونوں بالکل ایک معنی میں ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی بھی لفظ کی تاکید کر سکتے ہیں، یعنی آپ مفرد کلمے کی تاکید کے لیے بھی انہیں لا سکتے ہیں، مثنیٰ کی تاکید کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، جمع کی تاکید کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن نفس ہو یا عین، جب بھی آپ استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ ایک ضمیر متصل آئے گی، ایک ضمیر متصل، یعنی جو مدافعلے بن رہی ہوگی ان کا، تو آپ ان کو ہمیشہ ضمیر کے ساتھ یوز کریں گے۔ اب نفس کے ساتھ یا عین کے ساتھ ضمیر کون سی آئے گی؟ نفسہو کہنا ہے یا نفسہا کہنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا مؤکد کون ہے۔ تو جس لفظ کی تاکید کے لیے انہیں لایا جاتا ہے
اس کی جنس اور عدد کے مطابق ان کے ساتھ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. تو ان کا جو ہے استعمال، اس میں بس آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے بعد جو ضمیر لانی ہے اس کی جنس اور عدد وہی ہونی چاہیے جو مؤکد کی ہونی چاہیے. باقی آپ اس کو ہر جگہ تاکید کے لیے لا سکتے ہیں، لیکن نفس اور عین جو ہے یہ تاکید پچھلے کسی معنی میں اگر شک ہو کسی کو یا وہم ہو تو اس کی نفی کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد بیسیکلی یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی ضرورت یا گنجائش نہیں ہے. اب مثالیں دیکھیے گا، جیسے پہلے مذکر اسماء کے ساتھ ان کو دیکھیں تو حضر المدرس نفسہ، کہ استاد خود آیا. تو اب یہاں جیسے لیٹ سے آپ نے کسی کو بتایا کہ جی حضر المدرس، کہ استاد آیا ہے، اور مخاطب آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے کہ نہیں اتنی معمولی سی بات تھی، استاد خود کیوں آئے گا اس کام کے لیے. تو آپ پھر تاکید کرتے ہیں اس بات کی کہ نہیں وہ خود آیا، یعنی مجھے اس میں کوئی جھول نہیں ہے یا کوئی وہم نہیں ہے، واقعتاً استاد آیا ہے اور خود آیا ہے. تو یہاں نفس کا جو لفظ ہے یہ مدرس کی تاکید کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ مدرس چونکہ مذکر ہے اور واحد، تو نفس کے ساتھ جو ضمیر ہم لائے ہیں مضاف الیہ کے طور پہ وہ بھی واحد مذکر آئی ہے، نفسہ. ٹھیک ہے، اسی طرح حضر المدرسان انفسہما، کہ دو اساتذہ خود آئے. تو یہاں پہ المدرسان یعنی دو اساتذہ جو ہیں ان کی تاکید کرنا مقصود ہے. تو اس کے لیے اب نفس کا جو لفظ ہے اس کی جمع استعمال کی گئی ہے. نفس کی جمع انفس ہوتی ہے، تو انفس استعمال کیا گیا اور آگے ضمیر تثنیہ کی آئی ہے، حضر المدرسان انفسہما. یہاں پہ نفس کا تثنیہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، حضر المدرسان نفساہما بھی کہنا درست ہے، لیکن اگرچہ یہ اسلوب بہت کمزور ہے اور بہت کم استعمال ہوتا ہے. ہم تثنیہ کے ساتھ بھی انفس یا اعین یوز کرتے ہیں. نفس یا عین کا تثنیہ لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ برا سمجھا جاتا ہے اس کا تثنیہ استعمال کرنا. تو سمپل صرف یہ ہے کہ بس ضمیر آپ تثنیہ کی لے آئیں اور نفس اور عین کی جمع استعمال کر لیں. حضر المدرسان انفسہما، کہ دو ٹیچرز خود آئے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضر المدرسان اعینہما، تو عین کی جمع بھی یوز کی جا سکتی ہے. اسی طرح اوپر جو سنگولر کی اگزامپل تھی وہاں پہ آپ نفس کی جگہ عین بھی بول سکتے ہیں، حضر المدرس عینہ. اسی طرح جمع کی تاکید کے لیے بھی انہیں یوز کر سکتے ہیں، حضر المدرسون انفسہم، کہ اساتذہ خود آئے. تو یہاں انفس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ضمیر بھی جمع میں آئی ہے، چونکہ جس کی وہ تاکید کر رہی ہے یعنی جو اس کا مؤکد ہے وہ جمع ہے، تو پھر تاکید کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ بھی جمع آئی ہے، حضر المدرسون انفسہم. اور اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضر المدرسون اعینہم. مؤنث کے ساتھ بھی انہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت المدرسۃ نفسہا، کہ استانی خود آئی. اب یہاں نفس کے ساتھ ضمیر آپ دیکھیں مؤنث ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مؤکد ہے المدرسہ وہ مؤنث تھا. اسی طرح حضرت المدرستان انفسہما، کہ دو استانیاں خود آئیں. تو یہاں پر ہما جو ہے ضمیر اس کو بھی تثنیہ کیا گیا ہے، چونکہ جس کی وہ تاکید کے لیے لفظ آیا ہے وہ تثنیہ ہے. تو حضرت المدرسات انفسہن، استانیاں خود آئیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انفس کے ساتھ ضمیر جمع مؤنث آئی ہے، چونکہ انفس جمع مؤنث لفظ المدرسات کی تاکید کر رہا ہے. تو نفس اور عین ان دونوں کا معنی ایک ہے، ان دونوں کا استعمال بھی ایک ہے. یہ اپنے سے پہلے کسی لفظ کی تاکید کرتے ہیں اور مخاطب کے اس وہم کو یا اس شک کو دور کرتے ہیں کہ جو بولنے والا کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو نہیں وہ خود نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بجائے کوئی اور شے ہوگی، اس سے متعلق کوئی اور شے ہوگی. تو آپ نفس یا عین کا لفظ بول کے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے، وہی ٹھیک ہے اور وہی میری مراد ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے، اس میں کوئی وہم کی ضرورت نہیں ہے. باقی گرامیٹیکلی نفس اور عین ان کو آپ مذکر کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، مؤنث کی تاکید کے لیے بھی لا سکتے ہیں، واحد
تثنیہ جمع سب کی تاکید کے لیے نہیں یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے بعد ایک ضمیر آتی ہے مضاف الیہ بن کے، ضمیر متصل، اس ضمیر کا عدد اور جنس وہی رکھیں گے جو مؤکد کی جنس اور عدد ہے، یعنی جس لفظ کی تاکید کی گئی ہے جو اس کی جنس اور عدد ہے، وہی نفس اور عین کے بعد والے ضمیر کی بھی جنس اور عدد ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی نفس کو جب یا عین کو جمع کی تاکید کے لیے لاتے ہیں تو نفس اور عین کے لفظ کی بھی جمع یعنی انفس اور اعین یوز کر لی جاتی ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور تثنیہ کے لیے ہم نفس اور عین کی جمع یوز کرتے ہیں زیادہ تر، انفسہما اور اعینہما، لیکن تثنیہ کا لفظ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، نفساہما عیناہما۔ ایک سوال آیا ہے کہ اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نفس اور عین کا تثنیہ یوز کریں، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ حضر المدرسان نفساہما یا عیناہما، تو اس اسلوب کو کمزور اس لیے سمجھا جاتا ہے یا برا یا اس لیے کہ یہ اس چلن میں نہیں ہے، یعنی یہ جیسے خلاف معمول ہے، فصحا اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ تو زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اصول یا قواعد ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کسی پارلیمنٹ سے تو منظور نہیں ہوئے ہوتے نا، زبان بیسیکلی چل رہی ہوتی ہے آپ کے سوشل کانٹریکٹ پہ اوپر، اور اس طرح کے اس زبان کو لوگ علمی حلقوں میں استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو انفسہما یا اعینہما، چونکہ یہ اسلوب زیادہ عام ہے اور اسی کو فصحا نے بھی استعمال کیا ہے، یعنی شاعروں نے، ادیبوں نے، انہوں نے بھی اپنی گفتگوؤں میں اسی کو لکھا ہے، تو اب اس لیے کوئی نفساہما یا عیناہما بولے تو کان کھڑے ہو جائیں گے، عجیب سا لگے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے، اگرچہ گرامیٹیکلی وہ چیز ٹھیک ہوگی لیکن اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ خلاف ہے، یعنی جو عام استعمال ہے اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس نفس اور عین اس کو ایز اٹ از یوز کیجئے، اس کے بعد ضمیر جو ہے وہ مؤکد کے مطابق لائیے، لیکن اگر آپ تثنیہ یا جمع کے لیے لائیں گے تو پھر نفس اور عین کو بھی جمع یوز کر لیں، انفسہما یا انفسہم، اعینہما یا اعینہم یا اعینہن یا انفسہن۔ یہ تو تھا نفس اور عین کا بیان۔ اس کے بعد آگے ہے کلا۔ کلا کا جو لفظ ہے یہ اسپیسیفکلی دو اشخاص کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آئے گا، اور یہ بھی وہم اور شک کو دور کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تثنیہ کا لفظ بولا، جیسے آپ نے کہا کہ قرأت الکتابین، کہ میں نے دو کتابیں پڑھی۔ اب سننے والے کو یقین نہیں آ رہا، چونکہ اسے آپ کی اگر ہسٹری پتہ ہے کہ آپ کتاب 2 سال میں ایک پڑھتے ہیں، تو وہ حیران ہوگا کہ بھائی ایک دن میں 2 کیسے پڑھ لی، تو پھر آپ اسے یقین دلاتے ہیں کہ نہیں، میں مطلب تثنیہ کا لفظ ایسی استعمال نہیں کر لیا، واقعتاً 2 ہی پڑھی ہیں، تو آپ اس کی تاکید کے لیے پھر یہ لاتے ہیں کہ قرأت الکتابین کلیہما، کہ میں نے دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ تو کلا کا جو لفظ ہے یہ ایک تو تثنیہ کی تاکید کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ جو 2 شے اس سے پہلے یعنی بولی گئی ہیں جو تثنیہ کا لفظ ہے اس میں دونوں ہی مراد ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک شے مراد ہو اور دوسری مراد نہ ہو، دونوں مراد ہیں اور دونوں بیک وقت ہیں، تو یہ آ کے اس معنی کی تاکید کرتا ہے۔ اب کلا استعمال ہوتا ہے مذکر کے ساتھ، اور اس کی مؤنث جو ہے وہ کلتا لائی جاتی ہے، وہ بھی ہم مثالیں دیکھتے ہیں دونوں کی۔ پہلے اس کو مذکر کے ساتھ دیکھیے، حضر المدرسان کلاہما۔ اب کلا کا لفظ بھی جب تاکید کے لیے آئے گا تو ہمیشہ اس کے بعد ضمیر متصل آئے گی جو اس کا مضاف الیہ بنے گی، جیسے نفس اور عین کے ساتھ ضمیر آتی ہے، لیکن چونکہ کلا تو تثنیہ ہی کی تاکید کے لیے آتا ہے تو اس کی ضمیر بھی تثنیہ ہوگی ہمیشہ۔ حضر المدرسان کلاہما، کہ دونوں اساتذہ آئے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاہما کا لفظ تاکید کر رہا ہے اس بات کی کہ دونوں استاد آئے، یعنی دونوں شامل، ان میں کوئی ایک رہ نہیں گیا اور دونوں بیک وقت آئے۔ تو اگر آپ صرف یہ کہیں حضر المدرسان تو یہ سمپل سٹیٹمنٹ ہے کہ 2 اساتذہ آئے، لیکن جب آپ کہتے ہیں حضر المدرسان کلاہما تو یہ تاکید ہے کہ دونوں اساتذہ آئے۔ تو 2 اساتذہ آئے میں گنجائش ہے یہ سوچنے کی کہ ایک پہلے آیا ہوگا، ایک بعد میں آیا ہوگا، ایک زیادہ وقت کے لیے آیا، ایک کم وقت کے لیے آیا، لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دونوں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو دونوں کو ایک جیسا اس عمل میں شمار کر رہے ہیں کہ وہ دونوں بیک وقت آئے اور ایک جیسے انٹینسٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی کام کیا۔
اسی طرح آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ رأیت المدرسین کلیہما، کہ میں نے دونوں اساتذہ کو دیکھا، یا اگر آپ یوں کر لیں کہ لقیت المدرسین کلیہما، میں دونوں اساتذہ سے ملا، تو یہاں کلیہما کا جو لفظ ہے یہ مدرسین کی تاکید کر رہا ہے کہ جنہیں میں نے دیکھا ہے یا جن سے میں ملا ہوں وہ ایک نہیں بلکہ دونوں ہیں، دونوں ہی میری مراد ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعراب بدل گیا ہے، کلاہما کلیہما استعمال کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جو اس کا مؤکد ہے المدرسین وہ منصوب استعمال ہوا ہے، اسی لیے تاکید کا لفظ بھی پھر اس کی اتباع میں منصوب آیا ہے۔ تو کلا ہما کی ضمیر کے ساتھ یوز کیا جائے گا، اور رفع میں اس کا اعراب الف کے ساتھ آئے گا، چونکہ یہ ان اسماء میں سے ہے جنہیں ہم مثنیٰ کے ساتھ الحاق کر دیتے ہیں ان کا۔ تو جیسے تثنیہ اسم کا اعراب الف اور یا کے ساتھ آتا ہے کہ وہ مرفوع ہوگا تو الف لے گا، اور منصوب اور مجرور ہوگا تو یا لے گا، بالکل اسی طرح کلا اور کلتا وغیرہ جو ہیں ان کا اعراب بھی رفع میں الف کے ساتھ اور نصب اور جر میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ تو اوپر مرفوع تھا تو کلاہما، نیچے منصوب ہے تو کلیہما۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں سلمت علی المدرسین کلیہما، کہ میں نے دونوں اساتذہ کو سلام کیا، یعنی میرے سلام جو ہے ان کے مخاطب دونوں ہی تھے، میں نے اسپیسیفکلی کسی ایک ٹیچر کو سلام نہیں کیا بلکہ دونوں کو برابر سلام کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کلیہما تاکید کر رہے مدرسین کی، اور چونکہ مدرسین یہاں مجرور ہے اسی لیے اس کے بعد جو کلا آیا ہے اس کا اعراب بھی جر ہے، اور اسے یا کے ساتھ یوز کیا ہم نے۔ مؤنث کے ساتھ دیکھیے کلا جو ہے اس میں الف سے پہلے تا آ جاتا ہے، تو اسے کلتا ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت المدرستان کلتاہما، کہ دونوں استانیاں آئیں۔ تو یہاں کلا کے بجائے کلتا، یعنی لام ساکن ہو گیا اور اس کے بعد ایک تا جو ہے تائی مفتوح وہ ایڈ ہو گیا ہے۔ تو کلا یہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے تثنیہ میں، اور مؤنث کی تاکید کے لیے کلتا، کلا کلتا۔ تو حضرت المدرستان کلتاہما، کلتا بھی حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے اور نصب اور جر میں یا کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہمیشہ ہما کی ضمیر استعمال ہوگی۔ رأیت المدرستین کلتیہما، میں نے دونوں اساتذہ کو دیکھا۔ اسی طرح سلمت علی المدرستین کلتیہما، میں نے دونوں استانیوں کو سلام کیا۔ تو یہاں پہ بھی کلتیہما مدرستین کی تاکید ہے اور یہ مجرور ہے، اس وجہ سے یا کے ساتھ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ تاکید ہے کلا، یہ مذکر کے ساتھ کلا یوز ہوتا ہے اور مؤنث کے ساتھ کلتا یوز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گا اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ آئے گا، اور تیسری بات یہ کہ ان کے بعد ہمیشہ ہما کی ضمیر متصل آئے گی، بغیر ہما کے یہ یوز نہیں ہوتے۔ آپ صرف یہ نہیں بول سکتے حضر المدرسان کلا، نہیں، ہمیشہ ضمیر کے ساتھ ہی آئیں گے یہ لفظ۔ تو حضر المدرسان کلاہما یا حضرت المدرستان کلتاہما، تو ہما دونوں صورتوں میں آئے گا۔ آگے چلیں، کل اور جمیع، یہ دونوں لفظ میں نے ساتھ لکھے ہیں چونکہ ان کا استعمال ایک جیسا ہے۔ جیسے نفس اور عین بالکل ایک جیسے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں بغیر کسی معنی کے فرق کے، اسی طرح کل جمی کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور جمی کل کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے قواعد بھی ایک جیسے ہیں، معنی بھی ایک جیسا ہے، استعمال بھی ان کا ایک جیسا ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک ہی سلائیڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ جس جس جملے میں کل آئے گا اس میں آپ جمی یوز کر سکتے ہیں، اسی طرح جمی جہاں پہ بھی آئے آپ اس کی جگہ کل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے، اس سے پہلے جو ہم نے نفس اور عین پڑھا ہے اور کلا اور کلتا پڑھا ہے، اور اب ہم کل اور جمی پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے معنی پہ آپ غور کریں تو نفس اور عین بیسیکلی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ بولا گیا ہے وہی لفظ مراد ہے، یا اس سے پہلے جو لفظ آیا مؤکد اس کے بارے میں جو بات کی گئی ہے وہ بالکل اس کے بارے میں وہ بات درست ہے، اس میں وہم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شک یا وہم کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح کلا اور کلتا جو ہے وہ بھی اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جو ان سے پہلے تثنیہ لفظ آیا اس میں دونوں مراد ہیں،
بغیر کسی تفاوت کے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے یا کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ کل اور جمی کا معنی تھوڑا مختلف ہے، یہ نفس اور عین یا کلا یا کلتا کی طرح کی تاکید نہیں کرتا، وہ تو اس بات کی تاکید کرتے ہیں نا کہ وہم کی یا کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے۔ کل اور جمی یہ بتاتے ہیں کہ ان سے پہلے جو لفظ آیا ہے واحد کا یا جمع کا، تو اس کے تمام اجزاء مراد ہیں، وہ مکمل طور پہ مراد ہے، جزوی طور پہ مراد نہیں ہے۔ تو کل یا جمی کا لفظ بیسیکلی تاکید تو کر رہا ہے، لیکن یہ وہم یا شک کو دور کرنے کے بجائے مخاطب کے اس تاثر کو دور کرتا ہے کہ جو میں نے پہلے لفظ بولا ہے وہ اس کی کوئی ادھوری فارم مراد ہو۔ یہ بتاتا ہے آکے کہ جو ہم نے لفظ پہلے استعمال کیا، جس شے کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس کو مکمل طور پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی پوری فارم کی، بغیر کسی بھی جز کے کمی کے ہم اس کو مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل اور جمی بیسیکلی مکمل پن کو بتاتے ہیں، کسی شے کے اس کے ادھورے پن کی نفی کرتے ہیں، اس تاثر کی کہ اس میں کوئی چیز کم ہو سکتی ہے۔ فرق واضح؟ تو یہ نفس اور عین سے ان کا معنی ڈیفرنٹ ہے کل اور جمی کا۔ تو فہم تو درس کلّا۔ اچھا، اب جیسے نفس اور عین میں ہم نے کہا تھا کہ وہ واحد، تثنیہ، جمع ہر ایک کی تاکید کے لیے آتے ہیں، کل اور جمی یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے لاتے ہیں، ان کو ہم تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تثنیہ کی تاکید کے لیے وہی کلا یا کلتا لایا جاتے ہیں۔ اگر کلا یا کلتا ہی مراد، یعنی اگر آپ نے مکمل پن کا معنی بھی لینا ہو تو کلا یا کلتا ہی تثنیہ کے ساتھ بولیں گے۔ کل یا جمی تثنیہ کے ساتھ نہیں آتا، یہ ہمیشہ واحد یا جمع کی تاکید کے لیے لاتے ہیں۔ اور واحد میں بھی ہر واحد کی تاکید کے لیے نہیں لا سکتے، یہ اس واحد کی تاکید کے لیے آتا ہے جو واحد کئی اجزاء پہ مشتمل ہو، جس واحد کی تقسیم ممکن ہو، ٹھیک ہے، جس کے کئی پہلو ہوں۔ تو پھر آپ کل یا جمی کا لفظ بولتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے تمام پارٹس انکلوڈیڈ ہیں، اس کے سبھی اجزاء مراد ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو آپ نہیں بول سکتے نا کہ جاء الرجل کلہ، کہ پورے کا پورا آدمی آ گیا۔ آدمی چونکہ ظاہری بات ہے اس کے کوئی آپ اجزاء اس طرح تو نہیں کر سکتے نا، تو ایسی شے کی آپ تاکید کے لیے کل یا جمی نہیں لا سکتے جس شے کی اجزاء کرنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ واحد یا جمع دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس سے پہلے جو مؤکد لفظ ہے اس کے مختلف اجزاء ہوں یا وہ مختلف چیزوں پہ مشتمل ہوں۔ اب دیکھیں جیسے فہم تو درس کلّا، میں نے سبق کو سمجھا ہے پورے کا پورا۔ اب آپ دیکھیں جس درس ہے سبق، وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کے اندر متفرق اجزاء ہوتے ہیں، اس ایک سبق کے اندر مختلف چیزیں ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جملہ درست ہے، یہاں کل کا لفظ ہم بول سکتے ہیں، چونکہ ممکن ہے کہ آپ ایک سبق پڑھتے ہیں، اس میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ آئے لیکن کوئی نہ بھی آئے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا اکثر کہ ہم نے ایک چیز پڑھی لیکن مکمل طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس میں کوئی سٹارٹ سے سمجھ آ گیا، اینڈ پہ نہیں آیا، یا مڈل سے نہیں آیا، یا ہم نے 10 باتیں اس سبق میں پڑھی تو 2 سمجھ میں آئیں، 8 نہیں آئیں۔ تو ایسی شے جس کے مختلف حصے ہو سکتے ہوں، جو یعنی جس میں متعدد اجزاء ہوں، ان کی تاکید کل یا جمی سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فہمت الدرس کلہ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے مکمل طور پہ سبق سمجھ آ گیا۔ تو یہاں کل کا لفظ درس کی تاکید کر رہا ہے، چونکہ اگر آپ صرف یہ کہتے فہمت الدرس، میں نے سبق سمجھ لیا ہے، تو ممکن ہے سننے والا یہ سوچتا کہ اچھا سمجھا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو رہ گیا ہوگا نا، مکمل طور پہ تو نہیں سمجھا ہوگا۔ تو آپ اس کے اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فہمت الدرس کلہ، کہ مجھے مکمل کا مکمل سبق سمجھ آ گیا ہے۔ اسی طرح فہمت الدروس کلہا، کہ میں نے سب اسباق سمجھ لی ہیں۔ اب دروس بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، تو آپ اس لیے اس کی تاکید کل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں دیکھیں کہ کل بھی استعمال نفس اور عین اور کلا اور کلتا کی طرح ضمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی ضمیر بھی مؤکد کے مطابق آ رہی ہے۔ الدرس کلہ، الدروس کلہا، ٹھیک ہے؟ تو دروس چونکہ جمع مکسر ہے یا جمع غیر عاقل ہے، اس وجہ سے
کل کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، جبکہ الدرس واحد مذکر ہے تو کل کے ساتھ ضمیر بھی واحد مذکر آئی ہے۔ یہ تو تھی واحد کی مثال۔ اب جمع میں دیکھیں، جیسے حضر المدرسون کلہم، کہ اساتذہ آئے سب کے سب، تو یہاں پہ مدرسون چونکہ جمع مذکر ہے تو کل کے ساتھ ضمیر بھی جمع مذکر آئی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حضرت المدرسات کلہن، کہ سب کے سب اساتذہ یا سب کے سب استانیاں آ گئیں، تو یہاں المدرسات کی تاکید ہم نے کلہن سے کی ہے۔ المدرسات جمع مؤنث ہے تو جو ضمیر آئی ہے ہن وہ بھی جمع مؤنث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کل یا جمیع کا لفظ واحد اور جمع دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے، ان کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے جو جنس اور عدد میں مؤکد کے مطابق ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کل یا جمیع کے ذریعے آپ اس لفظ کی صرف تاکید کرتے ہیں جس کے متفرق یا متعدد اجزاء ہو سکتے ہوں۔ تو آپ اس میں آ کے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو شے بولی ہے میں نے اس کے تمام اجزاء مراد لیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جہاں جہاں کل بولا ہے وہاں آپ جمیع بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے فہمت الدرس جمیعا، فہمت الدروس جمیعہا، حضر المدرسون جمیعہم، حضرت المدرسات جمیعہن۔ اس کے بعد دیکھیے اجمع کا جو لفظ ہے، اجمع اکیلا کبھی نہیں آتا، بلکہ یہ آتا ہے اصلاً کل کی تقویت کے لیے، یعنی اس سے پہلے کل کا لفظ جب آیا ہوتا ہے تو یہ اس کی مزید تاکید کے لیے سیکنڈ تاکید کے طور پہ آتا ہے، کہ ایک تاکید کل کے ذریعے ہوئی تو اس کے بعد مزید تاکید اگر ریکوائرڈ ہے تو کل کے بعد اجمع کا لفظ اس کو فالو کرتا ہے، تو اجمع کل کی تقویت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جاء القوم کلہ اجمع، کہ لوگ آ گئے سب کے سب۔ تو یہاں پہ جاء القوم جب آپ نے کہا کہ لوگ آئے، اب قوم میں ظاہری بات ہے بہت سے افراد شامل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس میں مغالطہ ہو کہ نہیں کوئی رہ گیا ہوگا، تو آپ تاکید کرتے ہیں کلہ، کہ سب کے سب آئے، سب لوگ آئے، اور پھر مزید تاکید آپ کرتے ہیں اجمع، کہ ان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ گیا، وہ سب کے سب مکمل طور پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو کل کا لفظ تاکید کے لیے آیا تھا اور اس کی مزید تاکید کے لیے اجمع آیا ہے۔ اسی طرح جاءت القبیلۃ کلھا جمعا، کہ قبیلہ آیا سب کا سب مکمل طور پہ۔ تو یہاں پہ بھی جو اصلاً تاکید ہے وہ ہے کلھا، اس کے ذریعے تاکید کی گئی ہے، اور پھر کل کی مزید تاکید جمعا کے ذریعے کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اجمع مذکر کے ساتھ یوز ہوا اور مؤنث کی تاکید کے لیے جمعا استعمال ہوا۔ ان کے ساتھ آگے کوئی ضمیر نہیں آتی اجمع یا جمعا کے ساتھ، لیکن یہ یوز افعل اور فعلا کے وزن پہ ہوتے ہیں، جیسے ابکم اور بکما ہم یوز کرتے ہیں، احمر حمرا یوز کرتے ہیں، اسی طرح اجمع جمعا۔ حضر المدرسون کلہم اجمعون، کہ سب کے سب اساتذہ آ گئے، تو یہاں کلہم کی تاکید اجمعون سے کی گئی ہے، اور حضرت المدرسات کلہن جمع۔ تو مذکر جو ہے اگر واحد مذکر ہے کل تو اس کی تاکید اجمع سے کرتے ہیں، واحد مؤنث کی جمعہ سے، جمع مذکر کی تاکید اجمعون سے، اور جمع مؤنث کی تاکید جمع سے۔ اور اجمع کا لفظ اصلاً کل کی تاکید کے لیے آتا ہے، اسی لیے یہ آپ کو کل کے بعد یہ لفظ ملے گا، جیسے آغاز میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ لیکن بعض اوقات کل کے بغیر بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کل کا معنی مراد ہوتا ہے لیکن لفظ حذف کر دیا جاتا ہے، تو کئی دفعہ یہ اجمعون یا اجمعین جو ہے بغیر کل کے بھی بول لیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، جو ابلیس نے کہا تھا، تو وہاں کل کا لفظ ساتھ استعمال نہیں ہوا، اگرچہ اصلاً یہ کل ہی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور جو آخری تین لفظ ہیں اکتا، ابتا اور ابسا، یہ اکیلے کبھی بھی یوز نہیں ہوتے، جیسے اجمع تو ہم نے کہا تھا نا کہ کل کی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن سم ٹائمز بغیر کل کے بھی آ جاتا ہے، لیکن اکتا، ابتا اور ابسا یہ ہمیشہ اجمع کے بعد ہی آتے ہیں، اکیلے کبھی بھی نہیں آتے، یہ اجمع کی تاکید کے لیے آئیں گے۔
جیسے جاء القوم کلہ اجمع اکتع، اور آپ اس میں فردر تاکید کر سکتے ہیں جاء القوم کلہ اجمع اکتع ابتع ابصع، اجمع کے بعد ہی یہ لفظ آئیں گے، اجمع سے پہلے یا اجمع کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں جاءت القبیلۃ کلھا جمعاء کتعاء بتعاء بصعاء، اسی طرح حضر المدرسون كلهم اجمعون اکتعون ابتعون ابصعون، اور حضرت المدرسات كلهن جمع کتع بتع بصع۔ تو یہ جتنے تاکید کے لفظ ہیں اکتا ابتا یا ابسا، یہ تمام کلمات اجمع کے بعد ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی لفظ بھی اس وقت آئے گا جملے میں جب اس سے پہلے اجمع بھی موجود ہو، اور خود اگر ہم اجمع کو دیکھیں تو اجمع کل کی مزید تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اصلاً جو ہے کل وہ لفظ ہے جو کسی بھی موقت کی تاکید کے لیے آتا ہے، پھر مزید تاکید کرنی ہو تو اسی موقت کی تاکید کے لیے ہم ایک اور لفظ اجمع بھی استعمال کر لیتے ہیں کل کے بعد، اور مزید اس کے بعد اگر تاکید ریکوائرڈ ہو تو پھر اجمع کے بعد اکتا ابتا یا ابسا میں سے بھی کوئی اسم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ تینوں اسماء اکٹھے ہی استعمال کر لیتے ہیں، کل اور اجمع یہ تو آئیں گے ساتھ ساتھ، جیسے ہم نے دیکھا کہ اجمع بغیر کل کے نہیں آتا، ہاں مگر قرآن کریم میں کچھ مقامات پہ استعمال ہوا ہے بغیر کل کے بھی، لیکن زیادہ تر ہم اجمع کو کل کے بعد ہی لاتے ہیں۔ اور یہ جو تین الفاظ ہیں اکتا ابتا اور ابسا، یہ تو ہمیشہ اجمع کے بعد ہی آتے ہیں، یعنی جس جملے میں کل تاکید اول ہو اور پھر تاکید ثانی اجمع ہو، اس کے بعد تاکید ثالث اکتا ابتا یا ابسا میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو اجمع اکتا ابتا اور ابسا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ افعل کے وزن پہ ہے، اور افعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، چونکہ یہ وزن فعل ہے، تو چاہے کوئی اسم علم اس وزن پہ آئے یا اس میں صفت آئے وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو یہ اسماء اسم صفت اور وزن فعل پہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، تو آپ جب ان کو اعراب دیں گے تو حالت رفع میں اکتعو، حالت نصب میں اکتع اور حالت جر میں بھی اکتع استعمال کریں گے۔ مؤنث ان کی فعلا کے وزن پہ ہوتی ہے، جیسے جمعا کتعا بتعا اور بصعا، اور یہ بھی بغیر تنوین کے، یعنی جمعاء جمعاء، اور حالت جر میں بھی جمعاء۔ اسی طرح ان کی جمع مذکر جو ہے وہ جمع سالم بنائی جاتی ہے، جیسے اکثر ہم افعل پہ آنے والے جو اسماء ہیں ان کی جمع سالم کرتے ہیں، تو اجمعون اکتعون ابتعون ابصعون، یہ ان کی جمع مذکر کی صورت ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہم انہیں اجمعین اکتعین ابتعین اور ابصعین استعمال کرتے ہیں۔ جمع مؤنث فعل کے وزن پہ کی جاتی ہے، جیسے جمع کتع بتع اور بصع، اور یہ جو وزن ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، چنانچہ اب جمعو اور جمعہ اور جمعہ استعمال کریں گے، یعنی نصب اور جر دونوں میں فتح ہی آئے گی اور تنوین اس اسم پہ نہیں آتی۔ لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، یا ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ تمام اسماء اکٹھے استعمال کیے جائیں، عموماً کل کے بعد اجمع کی تاکید ہی کافی رہتی ہے، لیکن اجمع کے بعد بھی ان میں سے مزید کسی ایک اسم کو استعمال کیا جا سکتا ہے اکتا ابتا یا ابسا میں سے، تو یہ ہمارے کلمات تاکید ہیں۔ ایک دفعہ ان کو پھر آپ دیکھ لیں سٹارٹ سے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ تاکید کے کل 9 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: نفس، عین، کھلا، کل، جمیع، اجمع، اکتا، ابتا اور ابسا۔ ان میں جو نفس اور عین ہیں اس کے استعمال کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ مخاطب جو ہے اس کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بولنے والے نے جو لفظ بولا ہے بعین ہی وہ لفظ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد ممکن ہے کہ کوئی متفاوت ہو، مختلف ہو، تو بولنے والا پھر عین یا نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ بتانے کے لیے
کہ جو میں نے کہا ہے وہی میری مراد ہے، اور اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نفس اور عین کے ذریعے مفرد، مثنیٰ، جمع کسی بھی لفظ کی تاکید لا سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد ہمیشہ ایک ضمیر متصل آتی ہے مضاف الیہ بن کے، اور اس ضمیر کا عدد اور جنس وہی ہوتا ہے جو مؤکد کلمے کا عدد یا جنس ہو۔ چنانچہ آپ نفسہ، نفسہا استعمال کرتے ہیں مفرد کی تاکید کے لیے، اور جمع کی تاکید میں انفسہم، انفسہن استعمال کرتے ہیں، اور تثنیہ کی تاکید میں بھی انفس زیادہ بہتر ہے، انفسہما یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عین کے ساتھ آپ کوئی بھی ضمیر لا سکتے ہیں، عینہ، عینہا، اور پھر جمع کرتے ہوئے اعین، اعینہم، اعینہن، اور تثنیہ میں بھی اعین اور پھر تثنیہ کی ضمیر آ جائے گی، اعینہما۔ اس کے علاوہ باقی جو کلمات تاکید ہیں جیسے کلا ہے، کل ہے، جمی ہے، اجمع، اکتا، ابتا یا ابسا کے الفاظ ہیں، یہ تمام کلمات احاطہ اور شمول کا معنی دیتے ہیں، یعنی یہ الفاظ آ کے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جو لفظ استعمال کیا گیا تھا ان سے پہلے، وہ لفظ کل کا کل مراد ہے، اس کا کوئی جز خارج نہیں ہے گفتگو سے۔ جیسے قلعہ ہے تو مثنیٰ کی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو متکلم نے مثنیٰ استعمال کیا ہے تو وہ اس نے سہون یا غلطی سے نہیں کر لیا، بلکہ واقعتاً جو تثنیہ اس نے بولا ہے اس میں دونوں افراد مراد ہیں، تو تثنیہ کی تاکید کے لیے قلعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قلعہ کو مؤنث کے ساتھ قلتا استعمال کرتے ہیں، اور ضمیر ان کے بعد ہمیشہ آئے گی متصل، کلاہما یا کلتاہما۔ حالت رفع میں الف کے ساتھ آئیں گے، اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ آئیں گے، تو ان کا جو اعراب ہے وہ مثنیٰ کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کل اور جمی جو ہے، اس کے ذریعے ہم جمع کی تاکید بھی کرتے ہیں اور ایسے مفرد کی تاکید بھی کرتے ہیں جس کے کئی اجزاء ہوں۔ ان کے بعد بھی ایک ضمیر آتی ہے متصل، اور وہ ضمیر جو ہے اس کا عدد اور جنس وہی ہوگا جو کہ مؤکد کا عدد اور جنس ہے، جیسے کلہ، کلہا، کلہم، کلہن، اور جمیعہ، جمیعہا، جمیعہم، جمیعہن۔ پھر چار لفظ ہم نے دیکھے ہیں جو کل کی مزید تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں، اور وہ کل کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں جب مؤکد کی ایک سے زیادہ تاکید کرنی ہو۔ تو ان میں پہلا لفظ اجمع ہے، دوسرا لفظ اکتا، تیسرا ابتا، چوتھا ابسا۔ تو اجمع کل کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے جمعہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع کے لیے مذکر میں اجمعون اور جمع مؤنث کے لیے جمع استعمال کرتے ہیں۔ تثنیہ میں یہ لفظ نہیں آتا چونکہ تثنیہ میں قلع اور قلتا ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کل یا جمی یا اجمع، اکتا، ابتا، ابسا یہ مثنیٰ میں نہیں آئیں گے، یہ جمع اور واحد میں آئیں گے صرف۔ اور یہ جو آخری تین لفظ ہیں اکتا، ابتا یا ابسا، یہ ہمیشہ اجمع کے بعد ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بغیر یہ کسی جملے میں نہیں آ سکتے۔ یہ تھا تاکید اور کلمات تاکید کا بیان۔ تاکید سے متعلق اگرچہ کچھ اور نکتے ہیں جو انشاءاللہ میں الگ ایک ویڈیو بنا کر اس میں ایکسپلین کروں گا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بدل کے متعلق پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔